اسلام میں ازدواجی تعلق یعنی ہم بستری کو ایک فطری جائز اور پاکیزہ عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس سے بے لگام خواہش کے طور پر نہیں بلکہ ایک منظم، باحیا اور ذمہ دارانہ دائرہ میں رکھا گیا ہے۔ اسلام صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انسان کی نجی اور گھریلو زندگی کو بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ اور متوازن رہے۔ نکاح کی اہمیت۔ اسلام میں مرد اور عورت کا تعلق صرف نکاح کے ذریعے جائز ہوتا ہے۔ نکاح ایک مضبوط معاہدہ ہے جو دو افراد کو حلال رشتے میں جوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ازدواجی تعلق کا مقصد صرف جسمانی خواہش نہیں بلکہ سکون قلب، محبت اور خاندان کی بنیاد رکھنا بھی ہے۔ ہم بستری کا مقصد۔ اسلام میں ہم بستری کو حرام یا معیوب نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے ایک جائز اور فطری ضرورت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ نسل انسانی کا تسلسل، میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت میں اضافہ، حرام سے بچاؤ اور پاکیزگی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور نوجوانوں کو اس کی ترغیب دی تاکہ وہ اپنی خواہشات کو حلال رشتے میں پورا کرے۔ ادب اور اخلاق۔ اسلام نے ہم بستری کے لیے کچھ ادب اور اخلاقی اصول مقرر کیے ہیں تاکہ یہ عمل پاکیزہ اور باعزت رہے۔ پردہ اور تنہائی۔ یہ عمل مکمل پردے اور نجی ماحول میں ہونا چاہیے تاکہ کسی اور کو اس کا علم نہ ہو۔ نیت کی پاکیزگی۔ مسلمان کو نیت رکھنی چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہو اور گناہ سے بچ رہا ہے۔ نرمی اور محبت۔ اسلام میاں بیوی کے درمیان محبت، نرمی اور عزت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ صفائی اور طہارت۔ اس کے بعد غسل جنابت فرض ہوتا ہے تاکہ انسان عبادت کے لیے پاک ہو جائے۔ ممنوع امور۔ اسلام نے اس تعلق میں کچھ حدود بھی مقرر کی ہے تاکہ انسانی فطرت اور اخلاقی نظام محفوظ رہے۔ حرام تعلقات۔ زنا سختی سے منع ہے۔ حیض ماہواری کے درمیان ہم بستری سے منع کیا گیا ہے۔ غیر فطری اور نقصان دہ طریقوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسروں کے سامنے یا کھلے عام اس کا ذکر یا اظہار بے حیائی شمار کیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق۔ اسلام میں صرف مرد کے حقوق ہی نہیں بلکہ عورت کے حقوق کو بھی برابر اہمیت دی گئی ہے۔ ہم بستری میں دونوں فریقین کی رضا اور خوشی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے
اور اس کی جذباتی اور جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح عورت پر بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور وفاداری کا رویہ رکھے، کیونکہ یہ تعلق دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ روحانی پہلو: اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ حلال ازدواجی تعلق بھی عبادت بن سکتا ہے اگر نیت درست ہو۔ جب انسان اپنی خواہش کو حلال راستے میں پورا کرتا ہے تو وہ گناہ سے بچتا ہے، اور یہ عمل بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے۔ خاندان کی بنیاد: ہم بستری کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے جو ایک خاندان اور معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلام اور اولاد کی اچھی تربیت، ان کے حقوق اور ان کی پرورش پر بہت زور دیتا ہے، اس لیے یہ تعلق صرف وقتی نہیں بلکہ یہ ایک بڑے نظام حیات سے جڑا ہوا ہے۔ حیا اور پردہ: اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، اس لیے ازدواجی تعلق کے بارے میں غیر ضروری گفتگو، کھلے عام اظہار یا مذاق کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک نزدیک اور مقدس رشتے ہے جسے احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ خلاصہ: اسلام میں ہم بستری کو ایک فطری، جائز اور باعزت عمل کے طور پر دیکھا گیا ہے، مگر اسے اخلاق، حیا اور حدود کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف جسمانی تسکین نہیں بلکہ محبت، سکون، نسل انسانی کا تسلسل اور حرام سے بچاؤ ہے۔ اگر یہ عمل اسلامی اصول کے مطابق ہو، یہ نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔